الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما واجب الاحترام برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی دوسرے سپارہ سے آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔
دعا فرماؤ کہ مولا کریم مجھ حقیر پر تقصیر کو شرح صدر کے ساتھ اس کے مطابق بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھ حقیر کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولا کریم ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے۔ آج شوال المکرم کا دوسرا جمعہ ہے۔ کچھ دنوں سے آپ اخبارات کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حالات، واقعات کہ اسرائیل ایک یہودیوں کا ملک جو زبردستی قائم کیا گیا ہے، جس کا 1948 سے پہلے دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ اس مسلمان ملک پر جو ملک شام کی ایک ریاست تھی حضور علیہ السلام کے دور میں، جسے فلسطین کہا جاتا ہے، اس پر ظلم کے پہاڑ، ظلم اور بربریت جو ہے کھلے عام مسلمانوں کو شہید کرنا، بچوں کو شہید کرنا، عورتوں کو شہید کرنا، ان کے مکانات، ان کے املاک کو کھلے عام نقصان پہنچا رہا ہے۔ فلسطین کے اندر ایک قبلہ ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہاں ایک جگہ ہے، ایک مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ جیسے سعودی عرب کے اندر ایک جگہ ہے جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی فلسطین ہے ملک شام کے اندر، پھر مکہ المکرمہ کے اندر ایک گھر ہے جسے بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، ایسے ہی فلسطین میں ایک گھر ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، پھر بیت اللہ شریف کے اندر ایک مسجد ہے جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، ایسے ہی بیت المقدس کے اندر ایک مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اب ملک شام کا، فلسطین کا، بیت المقدس کا، پھر بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کا یہ تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بعین ہی اسی طرح جس طرح قرآن پاک کے اندر مکہ المکرمہ، پھر مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف، مسجد حرام، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ اکثر معراج کے سفر کے اور معراج کے معجزہ کے دوران سنا ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے یہی تذکرہ کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں کیا، اس کے ساتھ مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا کہ مسجد حرام سے لے کر جو ہے اللہ کریم جاتے ہیں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو سب کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہ واضح الفاظ کے اندر مسجد اقصیٰ کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔
تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسجد اقصی قرآن میں موجود ہے تو مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کی ہو سکتی ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی نہیں۔ اور اس چیز پہ عقیدہ عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا تو ہے ہی عقیدہ ہے کہ اللہ کریم تو جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کریم جب واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی، جب مسجد کا ذکر آئے گا تو وہاں لازمی بات ہوگی کہ یہ مسلمانوں کا تذکرہ ہوگا کہ یہ مقام، یہ مسجد، یہ جگہ یہ مسلمانوں کے لیے مختص ہے۔ مسجد پہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی کافر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ جگہ میری ہے۔ مسجد ہوتی ہے اللہ کے ہاں سجدہ کرنے کے لیے، اور سجدہ صرف مسلمان کر رہے ہیں۔ باقیوں کی عبادات آپ دیکھیں، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی جو ہے یعنی کہ گانے بجاتا ہے، کوئی مختلف قسم کے اپنے اپنے انداز ہے، کوئی زنجبیل بجا رہا ہے، کوئی کچھ بجا رہا ہے۔ سجدہ اگر ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور سجدے کی وجہ سے اگر مسجد ہے تو وہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کے علاوہ مسجد پہ کسی کا حق نہیں ہے۔ تو یہاں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اسرائیل جس نے 1948 میں فلسطین میں قدم رکھا اور جس کو جو ہے منصوبے کے تحت یہودیوں کو وہاں بسایا گیا، ایک منصوبے کے تحت جو ہے پوری دنیا کے یہودیوں نے، پوری دنیا کے عیسائیوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ مسجد اقصی کے قریب جا کر جو ہے چند ایک گھر آباد کیے، چند ایک جگہ خریدی۔ جگہ خریدنے کے لیے بھی انہوں نے فلسطینیوں سے جگہ مانگی، رقم ادا کی، جگہ خریدی۔ جگہ خریدنے کے بعد اب پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی، ان کا ایک ہی زور تھا کہ ہمارا جو ہے یہاں مسکن بن جائے، ایک ملک بن جائے۔ چند گھر آئے، بڑھتے 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 آبادی بنائی، آبادی بنا کے ایک جو ہے صوبہ بنا لیا، ملک بنا لیا۔ اگرچہ قانونی طور پر آج بھی بہت سے ممالک اس کو تسلیم نہیں کرتے، خود ہمارا ملک بھی تسلیم نہیں کرتا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی تسلیم نہیں کیا، اور آج بھی ہمارے قانون میں یہ الگ بات ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کی اب کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ چاہے سابقہ وزیر اعظم تھے، چاہے موجودہ وزیر اعظم ہیں، یہ یہودیوں کے زیر اثر ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم کے تعلقات اور لین دین اور کاروبار بھی یہودیوں کے ساتھ مشترک تھا، موجودہ وزیر اعظم کا بھی لین دین، کاروبار، تعلقات جو ہے یہودیوں کے ساتھ مشترک ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی وجہ سے اب ملک پہ بڑا دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن اسرائیل ایک واحد قبضہ گروپ ہے، اسرائیل ایک دہشت گرد ہے، اسرائیل جو ہے ظالم چھوٹے بڑے بچوں کا قاتل ہے، اور آج تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ آج کا ظلم نہیں کر رہا، یہ بہت پہلے سے ظلم کر رہا ہے۔ اس ظلم کے اندر جہاں یہودی مکمل ملوث ہیں، جہاں عیسائی مکمل ملوث ہیں، عیسائیت نے اور یہودیت نے اسرائیل پر جا کر جب ڈیرا جمایا اور اسرائیل کی مکمل امداد کی، اسرائیل کو ہر قسم کا اسلحہ فراہم کیا۔ کس لیے فراہم کیا گیا؟ کہ جو وہاں مسلمان بستے ہیں اس مسلمانوں پر بمباری کی جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان کی اولاد کو، نسل کو ختم کیا جائے، اور وہ بیت المقدس جس کو سب سے پہلے جو ہے وہ مسجد اقصی جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی جو ہے اس کو ختم کر کے وہاں ہم اپنا وہ ہیکل بناتے ہیں، یہ یہودیوں کا جو ہے وہاں دعویٰ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیکل نہیں، یہ قرآن کہتا ہے مقدس جگہ ہے، مسجد اقصی ہے، اقصی ہی رہے گی۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ جہاں پر ان کی آزمائش ہے وہاں پر ہماری بھی آزمائش ہے۔
ہیں، جہاں ان کا امتحان ہے وہاں ہمارا بھی امتحان ہے، جہاں فلسطین امتحان کے اندر سے آزمائش سے گزر رہے ہیں، وہاں میرے دوستوں اور بزرگوں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امتحان ہے، کیونکہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر میرے اور آپ کے محبوب قائد آمنہ کے لال بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جان ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک جان کی مانند ہے کہ جیسے جسم کے سر میں حصہ ہو، سر میں درد ہوگا تو سارا جسم جو ہے محسوس کرے گا، آنکھ میں درد ہوگا سارا جسم جو ہے تکلیف سے کرب میں ہوگا، اگر بازو میں درد ہوگا تو سارا جسم جو ہے بے چین ہوگا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے یہی ارشاد فرمایا کہ کائنات کے جتنے انسان ہیں مسلمان، خصوصاً مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک مسلمان فلسطین میں بستا ہے اس کو تکلیف ہوگی تو پوری دنیا کے مسلمانوں تمہیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، اگر ایک کشمیر میں مسلمان بس رہا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں تم ایک جان اور ایک جسم کی مانند ہو، تمہیں بھی جو ہے سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے، سب کو بلند آواز سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، مسجد اقصی وہ کیا چیز ہے، کس نے تعمیر کیا؟ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محبوب رب ذوالجلال بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مسجد اقصی کو بڑا مقام عطا کیا، اللہ کریم نے مسجد اقصی کو بڑی شان عطا کی۔ مسجد اقصی ہے فلسطین کے اندر۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے مسجد اقصی سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو تو مانتا ہے لیکن پہلے انبیاء کو نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام جس کو یہودی اپنا نبی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام جس کو عیسائی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو مانتا ہے لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کریم کے لاڈلے پیغمبر میرے اور آپ کے محبوب قائد آمنہ کے لال بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام بھی تشریف لائے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تشریف لائے، حضرت یوشع علیہ السلام بھی تشریف لائے، حضرت نوح نبینا علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ مسجد اقصی ایک ایسی مسجد اقصی ہے، وہ بیت المقدس ایسا بیت المقدس ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مجھ سے پہلے سارے انبیاء کا جو ہے وہ بیت المقدس قبلہ رہا ہے، سارے انبیاء کا، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جب مکہ المکرمہ سے جب مسجد حرام سے تشریف لے جاتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر پہنچ کر اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ نے نماز پڑھنی ہے لیکن بیت اللہ شریف کی طرف منہ نہیں کرنا، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر
پیغمبر کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ اللہ کریم میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے، صحابہ کرام نے 18 مہینے، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 1.5 سال، 18 مہینے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے 18 مہینے جو نماز پڑھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ گویا کہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ بیت المقدس والا قبلہ بھی ہمارا ہے، بیت اللہ شریف والا قبلہ بھی ہمارا ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بیت اللہ شریف کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے، مسلمانوں کا کام ہے، ایسے ہی اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے فرمان کے مطابق بیت المقدس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے؟ بیت المقدس کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ وہ ہمارا ہی قبلہ رہا ہے اور سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، سارے انبیاء ہمارے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا، بیت المقدس کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، مسجد اقصیٰ کو ابھی تھوڑا تعمیر کیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے داؤد ذرا صبر کر جائے، اے داؤد ابھی آپ نے اس کو مکمل نہیں کرنا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ مولا کریم کیا وجہ ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بقیہ حصہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی تعمیر جو ہے ان کے حصے میں آئے گی، چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے حکم سے سیدنا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس مسجد کو، مسجد اقصیٰ کو جنات کے ذریعے تعمیر کروایا۔ کس کے ذریعے؟ جنات کے ذریعے۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے مسجد اقصیٰ کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو جنات کے ذریعے تعمیر کروایا گیا۔ اقصیٰ کا معنی ہے دور، کہ دور والی مسجد جو ہے اس کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے تعمیر کروایا۔ جب جنات سے مسجد تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد سیدنا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے گئے عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ انبیاء کرام عبادت کے اندر مگن رہتے تھے، اور آج ہم لوگ انبیاء کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم عبادات سے دور ہیں، معاملات سے دور ہیں، معاشرت سے دور ہیں، اور انبیاء کے فرامین ماننے سے دور ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سارا کچھ دنیا میں ہی ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر ہم دنیا کماتے کماتے جائیں گے تب بھی چلے جانا ہے، اگر دل میں یہ تڑپ لے کے جائیں گے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کر لیں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، جانا پھر بھی چلے جانا ہے۔ دوستو، دل میں، ہر انسان کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانا ہے، اور ہم نے مسجد اقصیٰ کی خاطر جہاد کرنا ہے۔ یہ دل میں تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کریم ہمارے حصے میں نیکی ڈالے گا، وہاں پہنچے یا نہ پہنچے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محبوب رب ذوالجلال بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر کہیں بھی سفر نہیں کر سکتا، اگر سفر کہیں سیر کی نیت سے کرے گا، کسی کو دیکھنے کی نیت سے کرے گا تو اللہ نے اس کو منع کیا ماں سوائے 3 جگہوں کے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پر جو مسلمان بھی نیت کر کے سفر کرے گا اللہ اس کو گھر سے ہی ثواب عطا کرے گا۔
میرے دوست اور بزرگوں وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی جگہ ہے بیت اللہ شریف، کہ اگر کوئی انسان مسجد حرام اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے سے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کریم جو ہے اس کو گھر سے ہی ثواب شروع کر دیتے ہیں، اس کے قدم قدم پہ اللہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ میرے دوست اور بزرگوں اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مسجد النبوی ہے، کہ جو میری مسجد کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جو میری مسجد کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جو میری مسجد میں آنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کریم کے لاڈلے پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ کریم ثواب عطا کرتے ہیں، ایسے شخص کا ثواب جو ہے گھر سے شروع ہو جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں اللہ کے لاڈلے پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسری جگہ جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ تیسری جگہ بولو اللہ نے زبان دی ہے، مسجد اقصی ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے جس پہ آج یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ مسجد مسلمانوں کی ہے، قرآن میں مسلمانوں کے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس نے مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب، جس نے مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب، جس نے مسجد اقصی کے اندر بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ میرے دوست اور بزرگوں اللہ کریم کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی کو سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے جنات سے تعمیر کروایا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دعائیں کی ان کے اندر ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ جو شخص اس مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھے گا اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دینا، ایسے پاک اور صاف کرنا جیسے ایک دن کا بچہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر میرے دوست اور بزرگوں کیا فضیلت ہوگی کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں مسجد اقصی کے اندر، سارے کے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا گیا، امامت میرے انبیاء میرے لاڈلے پیغمبر کرواتے ہیں، مقتدی جو ہے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام ہے۔ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کائنات کے اندر اگر کہیں امامت نبی نے کرائی اور جو ہے جہاں سارے کے سارے مقتدی انبیاء تھے وہ کائنات کے اندر ایک ہی جگہ ہے جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی کہ ایک مسجد اقصی واحد ایسی جگہ ہے دنیا میں جہاں امام بھی نبی مقتدی بھی نبی، باقی کہیں جو ہے امام نبی بن سکتا ہے مقتدی نبی نہیں تھے۔ مقتدیوں کو اگر امامت نبی کی ملی ہے، امام الانبیاء کی ملی ہے، وہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے، وہاں ملی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، کیا کیا بتلاؤں آپ کو، وقت ہوتا نہیں ہے، آپ لیٹ آتے ہیں، بس اب ایک بات کہتا ہوں کہ اب مسجد اقصی پہ یہودیوں کی بمباری ہے، یہودی مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ظلم ہے، خواتین کے ساتھ ظلم ہے، ضعیفوں کے ساتھ ظلم ہے۔ 10,000 مکان جو ہے ان 10 دنوں کے اندر انہوں نے ملیمیٹ کر دیے، 10,000، اور کتنے شہید ہو گئے، 75,000 فلسطینیوں کو جو ہے گھر سے بے گھر کر دیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اب اس ظلم کے اندر جہاں یہودی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں 100% اور عیسائی 100% شامل ہیں، تو میرے دوستوں اور بزرگوں 50% ہم مسلمان بھی شامل ہیں۔ آپ کو افسوس تو لگ رہا ہے کہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ان پہ جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے اس میں میری جیب سے پیسہ جا رہا ہے، آپ کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے، ان پہ
پہ جو بمباری کی گئی، میری جیب سے پیسہ گیا ہے، آپ کی جیب سے پیسہ گیا ہے۔ دوستو یہ وقت ہے کہ اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگ لو، وگرنہ ان سب فلسطینیوں کا جو خون ہے یہ نہ ہو کل قیامت میں ہمارے کھاتے میں ہو۔ اور وہ کیسے جاتا ہے؟ جتنی یہ غیر ملکی مصنوعات ہیں، آج ہم ایک لفظ کہہ کے کہ ہمیں معیار مل رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس معیار کی وجہ سے مساجد پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں پتا اس معیار کی وجہ سے ایک بچے کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان بچے کو، یہودی کو نہیں، ایک مسلمان خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، ایک مسلمان بوڑھے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کا کوئی غرض نہیں، ہمیں یہ غرض ہے کہ معیار مل رہا ہے۔ معیار بہتر ہے یا ایمان بہتر ہے؟ بولو، ایمان بہتر ہے یا معیار بہتر ہے؟ ایمان کی قیمت ہے یا معیار کی قیمت ہے؟ دوستو ایمان کی بڑی قیمت ہے۔ جب جائیں گے نا قبر میں، جب جائیں گے نا حشر میں، پھر پتہ چلے گا یہ ہم جو مصنوعات استعمال کرتے ہیں، ایک انسان پیپسی پی رہا ہے، ایک انسان ڈیو پی رہا ہے، ایک انسان کوکا کولا پی رہا ہے، ایک انسان اس کی ساری مرنڈا فینٹا جو بھی پی رہا ہے، ایک انسان کولگیٹ اور سنسوڈین ٹیوب استعمال کر رہا ہے، ایک انسان لیکس صابن استعمال کر رہا ہے، ایک انسان سپریم اور لیپٹن چائے استعمال کر رہا ہے، ایک انسان جو ہے یعنی کہ KFC کے وہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا نفع ڈائریکٹلی طور پہ اسرائیل پہ جا رہا ہے، اور اسرائیل اپنا 90% اسی پیسے سے جو بجٹ حاصل کرتا ہے وہ ہم مسلمانوں کے مسجد اقصی اور فلسطین کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ہر 2-4 سال کے بعد وہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، وہ بمباری کر کے مسلمانوں کو شہید کر دیتا ہے۔ آپ میں اور ہم میں کوئی ایمانی غیرت ہے یا نہیں ہے؟ بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، کوئی ایمانی غیرت ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو، کیونکہ کل قیامت میں آپ کے سامنے کم از کم اللہ کے سامنے میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ مولا کریم میں نے ان کو یہ بات بتلائی تھی، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ ایمانی غیرت ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں میرے سمیت کہ ہم میں ایمانی غیرت ہے، سیدھا کریں سیدھا، انشاءاللہ ایمانی غیرت سب میں ہے۔ اب یہی ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں کہ ہم غیر ملکی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے، وعدہ کریں۔ اب وعدے کے نام پہ کچھ لوگوں کے ہاتھ ڈھیلے ہیں، کیوں ڈھیلے کرتے ہو؟ کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے نہیں ہیں۔ دوستو یہ ہاتھ اللہ کے ہاں شمار ہو رہا ہے، میرا بھی وعدہ ہے، آپ کا بھی مسجد میں بیٹھ کے وعدہ آپ نے بھی دیا ہے کہ آج کے بعد ہم غیر ملکی جو بھی مصنوعات ہیں ان کی تفصیل جاری ہے، ہمارے پاس بھی تفصیل ہے، جس کے پاس یہ نیٹ والا موبائل ہے ہر ایک کے پاس اس میں تفصیل ہے کہ کس کے کون سی مصنوعات ہیں۔ آپ یہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، چھوڑیں۔ جب یہ مصنوعات آپ چھوڑ دیں گے، آپ کے گھٹنوں میں اسرائیل آ کے بیٹھ جائے گا، منتیں کرے گا، معافی کرے گا، سب چیز چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے۔ اب ایک کوکو کولا کی بوتل ہے جو 1 لیٹر والی، اس میں سے 60 روپے یا 50 روپے کم و بیش، یہ 60 اور 50 کا حصہ علماء نے بتایا، 60 روپے یا 50 روپے کم و بیش اسی چیز پہ اسرائیل میں جاتے ہیں کہ اس کا اسلحہ خریدو، اس سے ٹینک خریدو، اس سے بم خریدو، اس سے جہاز خریدو، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تباہ کر دو، برباد کر دو۔ دوستو جہاں مسلمانوں کی بربادی میں یہودی ملوث ہیں، اگر ہم یہ مصنوعات نہیں چھوڑیں گے تو ہم ان کے شانہ بشانہ برابر کے ملوث ہیں۔ یہ نہ ہو کل قیامت میں ایک مسلمان بچہ، فلسطینی بچہ ہمارے گریبان سے پکڑ کے کہے کہ اللہ اس کی وجہ سے میں شہید ہوا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ دوستو یہ سوچو، پاکستان کی بے بہا مصنوعات ایسی ہیں جو بہت ہی اچھی مصنوعات ہیں۔ لیکس صابن کو چھوڑ کے کیپری استعمال کر لو، ٹھیک ہے، اور کولگیٹ ٹیوب کو چھوڑ کے جو ہے مسواک ٹیوب استعمال کر لو، تھوڑی ہیں پاکستان میں۔ کوکو کولا کو چھوڑ کے آپ گور میں استعمال کر لو، تھوڑی بہت، ہر چیز کا جو ہے متبادل پاکستان میں موجود ہے، لیکن صرف ہمارے
ہماری ذہنیت کا متبادل نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ذہنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی۔ جب تک ہم ذہنی سوچ مسلمانوں کی خاطر اپنی تبدیل نہیں کرتے تو مسلمانوں پہ ایسے ہی ظلم ہوتے رہیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم نے جو یہ وعدہ مسجد میں دیا ہے اس پہ پابند رہنے کی اور اس کو قائم رہنے کے اللہ کریم ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔